السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور محمد کی محبت دین حق پہ شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق پہ شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو وہ آپ کی پیروی کریں، اور وہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، سرکار کی پیروی نہ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ اور کوئی انسان یہ سوچے کہ بنا اس کے رسول کی پیروی کیے ہوئے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ اس کو دوست رکھے گا، تب بھی وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ فاتبعونی فرمایا کہ تم میری پیروی کرو۔
تو سرکار کی پیروی کے بغیر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سے محبت کے دعوے میں وہ سچا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور آپ پورے قرآن کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قل اطیعوا اللہ والرسول فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ متعدد مقامات پر فرمایا، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ لیکن آپ پورے قرآن کو پڑھیے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا دم منافقین یہاں تک کہ بہت سارے کفار و مشرکین بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنا ہوگا بنا واسطہ رسول کے۔ اگر کوئی خدا کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے میں کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والا اور اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا اگر واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بھی اطاعت کرتا ہے اور خدا سے محبت کے دعوے میں بھی وہ سچا ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز اور دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی، اور یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں۔ جب اس کا باب باندھا امام بخاری نے تو آپ نے لکھا باب حب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بیان میں۔ اور امام مسلم جب اسی حدیث پاک کو اپنی صحیح میں لاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے وجوب کے بیان میں، کہ آپ سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ اور تقریباً بخاری شریف اور مسلم شریف کو میں نے مکمل اس کو پڑھا ہے، لیکن کہیں بھی یہ باب نہیں ملے گا کہ یہ باب ہے اللہ سے محبت کرنے کے بیان۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیا اللہ سے محبت کرنا یہ ضروری نہیں؟ تو اللہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہو کر کے گزرے۔ اور اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو اسی کی طرف لوٹا دیتا ہے، اس کی محبت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فاتبعونی، اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جانا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، اور انسان اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، اور اپنی اولاد اور اہل و عیال کی محبت میں مکان تعمیر کرتا ہے، خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اولاد سے پاک ہے۔ اس اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں تمہیں آنا ہوگا اور ان کی اطاعت کرنا ہوگا، اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس لیے کہ جو اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہو وہ خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا کی اطاعت ہی میں یہ ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے۔ اب بتائیے جب وہ انسان خدا سے محبت کرے، لیکن یہ بھی تو خدا کا حکم ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرے، تو خدا کی محبت کہاں پائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جن کو فرض عملی کہا جاتا ہے، اور کچھ فرض اعتقادی ہوتے ہیں، اور یہ فرض اعتقادی ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی سرکار سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرے، چاہے وہ کتنی ہی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں۔ آپ سوچئے کیوں مومن نہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے باوجود یہ لوگ مومن نہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو ایمان سے خارج کر رہی ہے، ایمان میں داخل نہیں ہونے دیا؟ اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو عمل کا یہ عالم ہے کہ آج کا انسان ایک عام امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، لیکن جن کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ جن کے لیے خاصتاً یہ بیان آیا اور اس کے عموم میں تمام منافقین داخل ہیں، وہ ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نماز ادا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا اور ان کے جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگوں میں شرکت بھی کیا کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ محبت یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت کو محبت طبعی کہا جاتا ہے اور ایک محبت کو محبت عقلی کہا جاتا ہے. محبت طبعی یہ ہے کہ انسان نے کسی ایسی چیز کو دیکھا، چونکہ محبت کا معنی ہے میلان القلب الی غیرہ، یعنی دل کا کسی دوسرے کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں. محبت دو طرح کی ہوتی ہے، طبعی اور عقلی. محبت طبعی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی چیز اس کے دل کو بھا جائے، اس کو پسند آ جائے اور اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے. اس محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی. محبت عقلی اس کو کہتے ہیں کہ طبیعت تو تقاضا نہ کرے کہ اس کی طرف دل مائل ہو، لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ اگر اس کی طرف دل کو میلان نہ ہوا تو وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اس سے محبت کرنا ضروری ہے، تو اس کو محبت عقلی کہتے ہیں. محبت طبعی کی مثال یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی حسین و جمیل چیز آئی اور وہ پسند آ گئی، یہ طبیعتاً محبت ہے. اور عقلی محبت کی مثال یہ ہے کہ کوئی چیز انسان کو پسند تو نہ آئی، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر اس کو استعمال نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. جسے کڑوی دوائیں لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ دوا استعمال کرے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دوا کو استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ اگر دوا کو استعمال نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اب دونوں زاویے سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے. اگر طبیعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، انسان کی طبیعت کسی سے محبت اس لیے کرتی ہے اس کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا اور میری آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے. تو جب سرکار سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ طبیعت کے اعتبار سے بھی محبت کی مستحق سرکار کی ذات بابرکت. اور سرکار کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت فرما گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک اور صاف اور منزہ پیدا کیے گئے، اور آپ کی تخلیق اس طرح کی گئی، آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا کہ جس طرح آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں. تو یہ سرکار کا حسن و جمال ہے. اگر انسان کی طبیعت کسی حسین و جمیل چیز کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے. اور کبھی کبھی انسان کسی کے حسن و جمال سے تو نہیں، کبھی کبھی انسان
کسی کے علم و کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا، بہت زیادہ علم ہے، عقل والا ہے۔ اگر اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ مِن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِن شَكْلَةِ الْحِكَمِ۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام کے تمام انبیاء کرام اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے ایک سمندر کے سامنے ایک نقطہ ہوا کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا ان تمام چیزوں کا علم سرکار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار سے بڑا عالم کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے کہ کبھی کبھی انسان اس پر کوئی احسان کر دے اسے محبت کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اس نے احسان کیا، اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محبت کی مستحق سرکار کی ذات ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو زندگی ملی، ہر چیز ملی، اور اتنا ہی نہیں پورے کائنات تو سرکار کے صدقے میں بنی، اور خاص طور پر ہم پر یعنی اس امت پر یہ سرکار کا احسان ہے کہ جب پہلے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو کبھی ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، اور میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی عذاب بنا کر کے ایک مچھر کو بھی بھیج دے تو انسان اس مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب نمرود جیسا بادشاہ ایک مچھر سے شکست کھا جاتا ہے، اب رہا جیسا بادشاہ اور اس کی تمام فوج اور اس کے ہاتھی ابابیل سے شکست کھا جاتے ہیں، تو کسی کے اندر کیا مجال ہے کہ وہ اللہ اگر کسی مچھر کو عذاب بنا کر کے نازل کر دے اس سے مقابلہ کر سکے؟ تو یہ اس امت پر احسان ہے کہ امم سابقہ جب گناہ میں مبتلا ہوتی کسی امت پر پتھر برسائے گئے، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا گیا، کبھی مینڈک کا عذاب نازل کیا گیا، کبھی بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، کبھی پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ تمام کے تمام غرق ہو گئے۔ لیکن اس امت میں کافروں پر بھی سرکار کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تم پر وہ عذاب نازل فرما دے اور اس کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں ہو، تو ماننا پڑے گا سرکار ہمارے درمیان میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہے، آپ کی جو جود و سخا ہے وہ کفار و مشرکین کے لیے بھی ہے کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے بھی دیکھا جائے کہ سرکار کا اس دنیا میں پوری دنیا پر احسان ہے، اس زاویے سے دیکھا جائے کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات سرکار کی ذات ہے، تو اس زاویے سے بھی سرکار کی ذات سب سے زیادہ محبت کی مستحق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ سرکار سے محبت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ محبت کی بات ہے، اور محبت کی بات اسی سے ہماری ابتدا ہوتی ہے اور اسی سے ہماری اہل سنت والجماعت کی انتہا ہوتی ہے۔
ہماری زندگی کی ابتدا بھی محبت رسول اور انتہا بھی محبت رسول، تو یہ بیان ابھی ختم نہیں ہوگا، لمبا چلے گا انشاءاللہ العظیم۔ محبت کے ایک ایک جزیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لب و لباب یہ کہ سرکار کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ ہر کسی پر فرض عین ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری بلال مسجد جو اپنے محلے ہی کی مسجد ہے،